السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ یہ بڑی ایک خوشی کا موقع ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان یوتھ کنونشن الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے، اور یہاں ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ عزیز بھائیوں، نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جوانی کی زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں خصوصی طور پر اس جوانی کا ذکر کیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات ذکر فرمائے جو خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے بڑا سبق رکھتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اور ان کی قربانیاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں دعوت گناہ ملی، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے عفت اور پاک دامنی کا ثبوت پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جوانی کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ہمیں بتائی، اور آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ان نوجوانوں کی جو اپنی زندگیاں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اللہ کے دین کے مطابق گزارتے ہیں۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیعجب من الشباب لیست به صبوہ۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر بڑا تعجب کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ جس کی جوانی کے اندر ٹھوکریں نہیں ہوتی، کہ کبھی ادھر ٹھوکر کھائی کبھی ادھر ٹھوکر کھائی اور اپنی جوانی کو ضائع کرے نہیں، بڑا سنبھل کے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ ان میں خصوصی طور پر آپ نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت کے اندر پروان چڑھے۔ یہ ہمارے لیے آپ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے خصوصی طور پہ فرمایا ساری زندگی انسان کی بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ جوانی اتنی قیمتی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، تو ان 5 چیزوں میں ایک چیز وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عظیم تحفہ تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے،
اور پھر اسی لیے اس جوانی کی ذمہ داری کا احساس اس طرح بھی دلایا گیا کہ قیامت کے دن جہاں ساری زندگی کے متعلق سخت حساب ہے، وہاں خصوصی طور پر اس جوانی کے ایک ایک لمحے کا بھی حساب ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری جوانی ہے، صلاحیتیں عروج پر ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، جس طرح مرضی جن کاموں میں مرضی گزار دیں، میری زندگی، میری مرضی، میری خواہشات، میرا دل یہ کرتا ہے، میری پسند یہ ہے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حساب بھی لینا ہے، اور ایسا یہ سخت حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5، کسی انسان کے قدم اس کے پروردگار کے پاس سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ تو اس میں ایک سوال وعن شبابه فيما ابلاه، یہ جوانی کن کاموں کے اندر کھپائی، اس جوانی کو کہاں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے۔ آپ نے نوجوانوں کی تربیت پر بڑی محنت فرمائی، آپ ایک ایک نوجوان کی تربیت کے لیے خود چل کر جایا کرتے تھے اور بڑی اہمیت دیتے تھے۔ وہ یہودی لڑکا ہی تھا نا نوجوان جو آپ کی خدمت کرتا تھا اگرچہ یہودی، بیمار ہوا آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور ایسے موقع پر جا کر اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ایک نوجوان ہے، بیمار ہے اور شدید بیماری میں ہے، حتیٰ کہ پھر اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ کی رحمت کی امید ہے، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، جس بندے کے دل میں بھی ایسے موقع پر یہ 2 چیزیں جمع ہو جائے تو جس کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے ڈر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور مزید علماء کرام قائدین تشریف فرما ہے، ان سے استفادہ کریں گے، ان کی نصیحتیں جو ہے وہ سنیں گے۔ لیکن یہ جوانی کی زندگی بڑی ایک عظیم زندگی ہے، بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا، اور اس زندگی اس جوانی میں جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں کر جائیں، اور جوانی میں جو محنت آپ کر جائیں گے اس کا اجر، چاہے بعد میں انسان کی جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، لیکن اگر جوانی میں دین کے لیے محنت کی ہے تو پھر وہ اجر و ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔